الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو بنایا تو اس کی فطرت کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی جو اس کے لیے خیر کا سبب ہیں، اور یہ ہر دانا اور عقل مند انسان جانتا ہے۔ اگر تو ان خیر کے رستوں کو کوئی اپناتا ہے تو ہر انسان کہتا ہے کہ یہ فطرت کے مطابق چل رہا ہے، اس لیے اس کے اندر خیر ہے۔ جب کوئی بھی انسان فطرت کے خلاف چلنا شروع کرے گا تو ہر انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی کے لیے معاشروں کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ ایسے اصول وضع کیے ہیں جو انسان کو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ حقیقتاً وہ قوانین، وہ باتیں جو ہیں فائدے تو انسان کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے ان باتوں کو شعائر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے شعائر ہیں جنہیں پورا کرنا انسان کے تقوی کی علامت ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر جو ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تعظیم کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اس کے خلاف نہ چلے، اس حکم کو مانے، اس کی اتباع اور عزت کرے۔
والدین کے متعلق کہتے ہیں ماں باپ کی عزت کرو، ان کی عزت کیا ہے؟ ان کی بات کو مانا جائے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کیا ہے؟ کہ آپ کی بات کو مانا جائے۔ اگر ایک انسان دعویٰ کرے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کی تعظیم کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی طرح اللہ کے شعائر، اللہ کے ان احکامات کو جنہیں اللہ نے اپنا شاعر کہا ہے، ماٹو کہا ہے، ان کی تعظیم جو ہے ہر انسان پہ فرض ہے، اور خصوصاً ان کے اوپر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا معنی ہی فرما بردار ہے۔ قرآن عزیز اس کی تفصیل خود کرتا ہے۔ اللہ رب العزت، اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو مسلمان ہی، اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے انہیں کہا اے ابراہیم تو فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا دونوں جہانوں کے رب کے لیے۔ اب فرما برداری کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے، جو اللہ نے شاعر بنائے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اس کے مطابق چلا جائے۔ ان شعائر اللہ میں ایک بات یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرے، اور یہ بات یاد رکھیں، میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا، بقول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے پہلا حکم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی زبان سے جو سب سے پہلی بات نکلی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں کہا یا آدم، اے آدم، یہ تیرے سامنے فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے، انہیں سلام کرو۔ تو سب سے پہلے کلمات جو آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے وہ السلام علیکم تھے، اور اس کے جواب میں فرشتوں نے بھی کہا تھا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم السلام علیکم کہو، انہوں نے ایسا کہا، اور اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو حکم دیا ہے وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب بھی کسی کو ملو تحیے کے ساتھ ملو، اور مسلمان کا تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ تو کہا اس کے جواب میں تم نے یہ کہنا ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو جو انسان اس سلام کو سنتا ہے اس پہ فرض عائد ہو جاتا ہے وہ اس کا اس سے بہتر جواب دے، اگر بہتر نہیں دے سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور دے۔ اور سلام کا نہ جواب دینا انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص آگے سلام کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا، تو ساری مجلس کے لوگوں کے اوپر اس نے گناہ لاد دیا ہے کہ اس نے ان کے لیے سلامتی کی دعا کی اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور بدقسمتی میرے عزیز بھائیو یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کا یہ فیشن بن چکا ہے، ہم اس بات کو پڑھے لکھے کی علامت سمجھتے ہیں کہ نہ کسی کو سلام کرو، اگر کوئی کرے تو جواب نہ دو، بلکہ اس کے منصب کو دیکھتے ہوئے، اس کی زندگی کے لیول کو دیکھتے ہوئے، یہ کس لیول کا آدمی ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے یا نہیں، یہ سوچ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بدقسمتی یہ ہے، جو اساتذہ چاہے وہ اسکول کے ہیں
وہ کالج کے ہیں یا کوئی بھی، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کرنی تھی، وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ علماء اس گناہ میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ سلام کرے میرے اوپر نہیں ہے، جبکہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ میرا استحقاق ہے، بلکہ آپ ایک رستے سے گزر رہے ہوتے، دور دیکھتے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، آپ اپنے رستے کو چھوڑ کے بچوں کے پاس جا کے انہیں سلام کرتے تو پھر اپنے راستے پہ آ کے چلتے تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک تربیت تھی، یہ ایک بات سمجھانی تھی اپنی امت کو کہ اگر تم اپنے معاشرے کی خیر چاہتے ہو، اگر اپنے معاشرے کی سلامتی چاہتے ہو، تو اس رستے پہ آؤ کہ تم میں سے ہر شخص دوسرے کے لیے خیر کے جذبات لے کے چلے، ہر واقف اور ناواقف کو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے واقف سے تو سلام کرے گا، جو واقف نہیں ہے اسے سلام نہیں کرے گا۔ یعنی یہ قیامت کے علامات جتنی بھی ہیں وہ بری ہیں کہ یہ انسانوں میں برائی آ جائے گی۔ اور آج تو بات یہ ہو چکی ہے کہ آج واقف بھی ملتا ہے، دوست ملتا ہے، بھائی ملتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو سلام کہنے پہ اس کی سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ کیا سوچا ہے ہم نے؟ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، پہلے انسان جو سیدنا آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ، ان کا سب سے پہلا کلام سلام تھا۔ اور یاد رکھیں یہ آخر، یعنی یہ سلسلہ چلتے چلتے جب انسان آخر پہ جنت میں بھی چلا جائے گا تو ہمارے مالک اور خالق جو ہیں اللہ رب العزت، ان کا بھی کلام یہی ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ جن لوگوں نے شعائر اللہ کا تعظیم کی، اللہ کے حکموں کی تعمیل کی، اللہ کے حکم کے مطابق اور فطرت کے مطابق چلتے رہے اور اس رستے کو اپناتے رہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو رستہ بتایا تھا، تو اللہ رب العزت ان کو سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم لوگ اس وقت سانس لیتے ہیں، اور یعنی انسان سویا ہو، انسان بے ہوش ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، وہ جاگ رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے، ایک فطرتی طور پہ انسان سانس کھینچ رہا ہے اور باہر نکال رہا ہے، یعنی وہ اس کو کوئی کسی قسم کا تردد نہیں۔ جب اللہ خوش نصیب لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، جس طرح ہمارا سانس جو ہے یہ نکلتا اور اندر آتا ہے، اسی طرح اس وقت اللہ قیلا سلاما سلاما، اچھے انسانوں کی سانس نکلنے اور کھینچنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ہر طرف سلام ہی سلام کرتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، عربوں میں یہ بات ہے، یہ شخصاً بھی کئی بار لوگوں نے بات سنائی، کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، اور بعض اوقات تجرباتی طور پہ دیکھی بھی ہے۔ اور یقین جانیے عمومی طور پہ ہم لوگوں کو یہ ایک گلہ ہے جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی عرب لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ میں نے اس بات پہ بڑا سوچا، اور کئی مرتبہ اللہ نے توفیق دی اور دیکھا بھی، اور اس بات کا تجربہ کیا کہ آپ جس بندے کو جا کے سلام نہیں کریں گے اور بات شروع کریں گے یا یہ چاہیں گے آپ کا کام کرے گا، وہ نفرت کے ساتھ آپ کا کام کرے گا۔ اور جس بندے کو آپ جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، وہ ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے بچھ جائے گا، جواب بھی دے گا اور آپ کا کام بھی جلدی میں کرے گا۔ اور ہماری اپنے معاشرے میں عادت یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو سلام نہیں کہا،
اور اگر کرے تو وہ جواب نہیں دیتا۔ اور یہ کہ لو جی یہ کیا اخلاق ہوا؟ حقیقتاً وہ لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غالباً یہ ترمذی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ساتھ کوئی مسلمان آتا ہے بات کرنے کے لیے اور وہ آپ کے ساتھ سلام نہیں کرتا تو میں تمہارا نبی تمہیں کہتا ہوں کہ اس کی کلام کا جواب نہ دو یہاں تک کہ وہ تمہیں سلام کرے۔ ہمیں ایٹیکیٹس پڑے ہوئے ہیں کہ لو جی یہ کیا سمجھے گا میں نے جواب نہیں دیا، اس نے جو کیا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی نافرمانی کی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، کوئی رستہ پوچھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ تکلیف کرتا ہی نہیں ہے کہ میں السلام علیکم کہہ دوں پھر اپنی بات کا آغاز کروں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان سے ملتا ہے نا، اسے سلام نہیں کرتا اور باہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو جو انسان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں وہ فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے، اور ملنے والا بھی اور جس سے ملا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے نہ اس نے سلام کہی ہے نہ اس نے یہ سوچا ہے کہ اس نے سلام نہیں کی تو میں اسے جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک دوست ہیں، بہت اچھا سیٹ اپ ہے ان کا ریاض کے اندر، انہوں نے چند دن پہلے یہ بات سنائی، اسی بات پہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں یہ بات کروں تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات پہ نصیحت ہو کہ ہم کہاں کھڑے اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کو یہ تو گلہ ہے کہ معاشرے کے اندر محبت اور پیار نہیں ہے، ہمیں یہ تو گلہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی دوسرے کی عزت نہیں کرتا، ہمیں اس بات کا تو گلہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتا، ہر شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ لیکن کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ ہم معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ایک چھوٹا سا بچہ دکان کے اندر آیا، اس نے السلام علیکم کہا، ہم باتوں میں لگے ہوئے تھے، اس کی سلام کا جواب نہ دے سکے، وہ بچہ واپس پلٹ گیا۔ میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا وہ بیٹے بات سنو، کس لیے آئے تھے، کیوں واپس جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے میں نے سلام کیا ہے، تم نے توفیق نہیں ملی کہ میری سلام کا جواب دو، میں تم سے کوئی چیز نہیں خریدوں گا، میں جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اس وقت مدینے کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں یہود اپنے سود کے معاملے کو کھڑا رکھنے کے لیے اوس اور خزرج دو خاندانوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے کہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی رہے، انہیں سود ملتا رہے، اور یہ صدیوں سے معاملہ جاری تھا۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ساری زمین کے خزانے دے دیے جاتے کہ ان دونوں خاندانوں میں بانٹ دو تاکہ یہ صلح کر لیں، ان کے دلوں میں الفت نہیں آ سکتی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ڈالی؟ ایک یہودی عالم دین جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم تورات میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھتے آئے ہیں، چلو چل کے ملیں، دیکھیں تو صحیح وہ نبی کون ہیں جو مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں گیا، پہلے تو جاتے ہی جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے پھر اس کے بعد یہ آپ کا پہلا خطبہ صدارتی تھا
جو بحیثیت سربراہ مملکت آپ نے مدینہ منورہ میں ادا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، آپ لوگوں کو ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میں نے کہا میں بات تو سنوں کیا کہتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سن لو، 4 باتوں پہ تم عمل کر لو، تمہارا معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، کہ ہر آدمی جو ہے، جو بھی شخص ہے، دوسرے کی سلامتی کا ضامن بن جائے۔ میرے بھائیو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ منافق ہے، حالانکہ منافق وہ ہے کہ جو اسلام کے احکامات کے اندر بددیانتی کرتا ہے۔ اب سلام کرنا اسلام کا حکم ہے، حکم کیوں ہے؟ کہ تم اسے دعا دو کہ السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، ورحمت اللہ، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تم پہ نازل ہوں۔ اور اگر میں یہ سب کچھ کہنے کے باوجود اپنے دل کے اندر یہ بات رکھتا ہوں کہ اس بندے کو نقصان دینا ہے یا اس بندے کو نقصان پہنچے، تو اس کا نام منافقت ہے۔ اصل میں ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں سلام ہے کیا۔ سلام تو یہ ہے کہ ہم نے زبان دے دی کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، تم محفوظ ہو، میری طرف سے نقصان نہیں ہوگا۔ اب اسے حکم ہے اس کا جواب دو۔ جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام، بھئی تم پہ بھی سلامتی ہو، اگر تم نے میری سلامتی کی بات کی ہے اور تم نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میری طرف سے تم سلامت ہو، اور اللہ سے دعا گو بھی ہو کہ میں ہر شر سے محفوظ رہوں، ہر چیز، ہر مصیبت سے مجھے سلامتی نصیب ہو، تو پھر میں بھی یہ کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، اللہ تجھ پہ بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تجھے بھی اپنی برکتوں سے مستفید فرمائے۔ اور میرے بھائیو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ کام ہمارے معاشرے کی درستگی کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ اس بات کا بھی انعام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا تو آپ نے یہ فرمانے لگے 20 10۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ آپ نے فرمایا 20۔ ایک تیسرا آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، پہلے کو آپ نے کہا 10، دوسرے کو کہا 20، تیسرے کو کہا 30، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے نے کہا السلام علیکم، وہ 10 نیکیاں لے گیا، دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، وہ 20 لے گیا، تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وہ 30 لے گیا۔ یہ تو چلتی پھرتی نیکیاں پھر رہی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بھی بن جائیں گے۔ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے ہر شخص جو ہے ایک دوسرے کی سلامتی کا ضامن بن جائے۔ یہی بات اہل مدینہ کو رسول اللہ نے سب سے پہلی سمجھائی تھی، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ اور میرے عزیز بھائیو، جو انسان سلام سے بھی آگے بڑھتا ہے، دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم بھی کہتا ہے اور ہاتھ بھی ملاتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دونوں اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، دونوں کی نیتیں اچھی ہیں، واقعتاً ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن ہیں اور بن رہے ہیں، ان کے ہاتھ جب دونوں کے الگ ہوں گے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب فائدہ ہمارا ہے، ہمارے معاشرے میں پیار اور محبت بنتا ہے، اور اللہ اس بات کا بھی انعام دے رہے ہیں اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اختلافی مسائل سے وقت ملے تو مسلمانوں کو بتائیں کہ مسلمانوں یہ تمہاری اساس اور بنیاد ہے، اصل چیزیں یہ ہیں جس معاشرے کو ٹوٹا ہوا کہتے ہو، جسے جوڑنے کے لیے سر جوڑتے ہو، اگر نہیں سوچتے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سوچتے ہمارے دانا اور عقل مند لوگ۔ یہ کر لو، یہ قانون بنا دو، پولیس کو یہ اختیار دے دو، ساری دنیا کو اختیار دے دو، لیکن جو طریقہ کار اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے اگر اسے نہیں اپناؤ گے تو وہ غیر فطرتی ہوگا اور اس کے وہ اثرات نہیں ملیں گے جو اللہ نے فطرت کے اپنانے میں اثرات رکھے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس طرح پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، حکم دیا اللہ رب العزت نے، فَإِذَا سورت نور ہے، آیت نمبر 61، 18واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، گھروں کے اندر بھی ناچاکیاں ہیں، اور وہ ناچاکیاں کیسے ختم ہوں گی، کیسے محبت بڑھے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جو اپنے ہیں تمہارے، باہر حکم تھا ہر مسلمان کو، یہاں جو تمہارے اپنے ہیں، وہ ماں باپ ہیں، وہ بیوی ہے، وہ اولاد ہے، وہ بہن بھائی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا کے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھائی بھائی سے نہیں بولتا۔ مفادات کے ٹکراؤ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ ایک دوسرے سے سلام لینے کے لیے رضامند نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میری میت پہ بھی یہ نہ آئے، جبکہ رب کا حکم کیا ہے؟ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، رشتوں کو توڑنے کے لیے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہاں اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنوں کو سلام کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ ملا ہوا ہے سلام، اور اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ مبارکتاً طیبہ، یہ تمہاری اور تمہارے خاندان کے لیے بابرکت بھی اور پاکیزہ چیز بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم سمجھو، عقل کرو۔ اے اللہ ہمیں عقل نصیب فرما دے، ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے امن سکون، ہمارے گھروں کے سکون کے لیے، ہمارے معاشروں کے سکون کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں، اللہ ہمیں ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کسی معاشرے میں اس انسان کو اچھا انسان تصور کرتا ہے جو قانون کی پاسداری کرتا ہے، اس ملک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے، تو اس کائنات کے اندر وہ بہترین انسان ہے جو رب کے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا انسان بنا دے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہائی معاملہ یہ کیا کہ آپ نے
کہا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں جو ہر صورت ہمیں ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ جب مسلمان دوسرے سے ملے اسے سلام کرے۔ اب سلام کریں بھی تو ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو کرتا ہے، جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹھا ہے اسے کھڑا سلام کرے، کیونکہ وہ اس وقت اس سے بہتر ہے۔ جو کھڑا ہے اسے سوار سلام کرے، اور اکیلا جماعت کو سلام کرے۔ یہ نہیں کہا کہ جس کے کندھے پہ پھول زیادہ ہیں اسے اس کا جونیئر سلوٹ کرے، سلام کرے، وگرنہ اسے سزا دی جائے گی۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت، عظمت، سپہ سالار اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دی، اور آپ نے اپنے ساتھیوں میں کبھی یہ تفریق نہیں کی تھی کہ فلاں کا منصب بڑا ہے اس لیے اسے کر لو، فلاں چھوٹا ہے۔ جو بھی ہے، اگر آپ کے حق آتا ہے تو آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو آپ نے جو 6 حق بتائے ان میں سب سے پہلا حق المسلم علی المسلم 6، 6 حق ہیں۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ حق کون سے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ادا کرنے ہم پہ ضروری ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی بھی مسلمان سے ملو اسے سلام کرو۔ یہ نہیں تم آفیسر ہو وہ غریب ہے، وہ سائل ہے آپ مسئول ہو، یہ نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے بیٹھا ہوا ہے، آپ کمرے میں آئے ہیں تو آپ اسے سلام کریں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کمرے آپ کے پاس آیا ہے تو وہ آپ کو سلام کرے۔ یہ ترتیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بڑا آفیسر ہوں اور کسی کے آنے پہ سر ہلا کے بس اس کا سلام جواب یہی سمجھو، اپنے اوپر ایک گناہ لاد رہے ہو کہ اس نے سلامتی کی دعا دی ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ اور یاد رکھیں یہ منصب چاہے آپ کسی مملکت کے صدر بھی بن جائیں تو اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہونا ہے، اور انہوں نے وقت سے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہوگا۔ اور یاد رکھیں سلام کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑھتی ہے۔ ایسے انسان کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ہر کو خوش دلی سے ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میں پہلے بھی پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کھڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پاس، تو ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا اس کا کردار معاشرے میں اچھا نہیں ہے، یہ بہت غلط آدمی ہے۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اچھے طریقے سے اس سے سلام لی، اخلاق سے بات کی، وہ چلا گیا۔ اماں جان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا یہ برا ہے، پھر آپ اس سے، آپ نے فرمایا عائشہ تو نے مجھے بدخلق کب پایا ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برے انسان کے ساتھ یہ رویہ ہے، تو ہم صرف اس بنیاد پہ کسی کے ساتھ سلام نہیں لیتے یا اس کا جواب نہیں دیتے کہ وہ ہمارے معیار کا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کل قیامت کے دن ہمیں بھی کل کلاں سلام ہوں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اپنی انا کو ختم کر دیں، اس فطرت کے رستے پہ آ جائیں۔ یہ اللہ کا شعار ہے، اس کی تعظیم کریں۔ اور اس کی تعظیم کیا ہے؟
ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے جو کلمہ کہلوایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ اے مسلمان، جب تو بھی اپنے بھائی کو دیکھے، اپنے بھائی سے ملے، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی، دو دوست ایک ہی رستے پہ چل رہے ہیں، رستے میں ایک درخت آ جاتا ہے، ایک اس کے اس طرف سے جاتا ہے، دوسرا اس طرف سے، جب پھر ملتے ہیں تو انہیں پھر ایک دوسرے کو سلام کہنا چاہیے۔ ہم اگر کسی دوسرے سے دو دفعہ سلام لے لیں تو وہ کہنے لگا کہ گل مر چل رہے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لگتا تو کوئی تینوں کو کم پہ گیا میرے نال۔ میرے عزیز بھائیوں، جتنا زبان سے نکالو گے اتنا ہی اجر پاؤ گے۔ یہ سیر کرتے ہیں نا، یہاں بعض اوقات یہ پارک کا چکر لگاتے ہیں، جو ضعیف بوڑھے لوگ ہیں وہ ہر بندے کو سلام کریں گے، لیکن نوجوانوں میں تو توفیق ہی ختم ہو گئی ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکال دے، الا ماشاء اللہ۔ حتیٰ کہ بعض دوست دوسرے اپنے بھائی کو ملتے ہیں، السلام علیکم کہنے کے بجائے ماں یا بہن کی گالی نکالتے ہیں، یا کوئی گندا کلمہ اسے کہتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کا ملنا ہے؟ یہ مسلمان کا ذہن بن چکا ہے؟ یہ مسلمان کی سوچ ہے؟ پھر اپنے دین پہ ہم لان تان کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، ہم اسلام کے کون سے حکم کو اپنی زندگی میں لاگو کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سلام ہو تو پھر یاد رکھیں، آج اپنی انا کو ختم کر دیں، اللہ کے لیے اپنی انا کو مٹا دیں۔ کوئی انا نہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم بھی سب سے عظیم ہے، اور اس کا حکم ہے وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ تمہیں سلام کرنا ہے، اور جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دینا ہے۔ اگر اچھا نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو جواب تمہیں ضرور دینا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَسِيبًا، تمہارا رب تمہارا نگران بن کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون کیا معاشرے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے مفت کا ایک نیکیوں کا ذخیرہ ہے جو ہم راہ چلتے چلتے لے سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمیں بھی سلام ہو تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ کے شعار کی تعظیم کرتا ہے، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور ہر انسان کی جان کو ملک الموت نے نکالنا ہے۔ اور ایسے انسان کی جان کو نکالنے کے لیے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیک یا عبد اللہ۔ آیا جان نکالنے ہیں، کہہ کیا رہا ہے؟ السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر بڑے پیار سے اس کی روح کو مخاطب کرتا ہے، ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز۔ اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ جو آج دنیا میں اپنے رب کی بات مانتا رہا، اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ ملک الموت آنے والا سلام کرے گا، اور جب آخرت کی ساری منزلوں کو طے کر کے جنت کے دروازے پہ جائے گا تو اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کی آخری آیات میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ۔
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان گروہوں کو لے کے فرشتے جنت کے دروازے پہ جائیں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جنت کا دروغہ، جنت کا دربان ان کے لیے دروازے کو کھولے گا اور ان سب کو کہا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، آج کے بعد تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر انسان کہے گا وقال الحمد للہ الذی صدقنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دیا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور مجھے جنت کا وارث بنایا، جہاں دل چاہے مجھے کہا گیا جاؤ، جو دل چاہتا ہے کرو۔ آج تم پہ کوئی پابندی نہیں، جس نے آج دنیا میں اپنے آپ کو پابند کر لیا اسے کہا جائے گا حیث نشاء، جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، جو من میں آتا ہے کرو۔ فنعم اجر العاملین، یہ بہترین اجر کن کو ملے گا؟ جو آج دنیا میں عمل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہترین عمل ہے جس کے متعلق میں نے گزارشات کی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جنتی جب ایک دوسرے کو، یہ جنت کا منظر ہے اور اس کے اندر لوگوں کی باہم کیفیت کیا ہوگی؟ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے آوازیں یہی گونج رہی ہوں گی، ہر بندہ دوسرے کو سلام کر رہا ہے۔ یہ جنت کا منظر ہے۔ کاش اگر ہم اپنے معاشرے کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو یہ ندا اپنی زبان سے بلند کر دو، ہر مسلمان کسی کے پاس سے گزرتا ہوا اسے سلام کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس مسلمان کو جواب دے۔ بلکہ اگر کسی کے متعلق شک بھی ہے تو کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ جس طرح کہ ہمارے بعض علماء اپنے مقتدیوں کو یہ کہتے ہیں فلاں کی سلام کا جواب نہ دینا، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جب تمہیں سلام کوئی کہتا ہے مت کہو تم مومن نہیں ہو، اس کا جواب دو۔ کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس کے دل کی کیفیت کو اپنے حساب سے ہی لگاتا رہے کہ یہ ایماندار نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سلام کہا ہے، اگر تم مسلمان ہے تو تیرا رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم مومن نہیں ہو اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں دینا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں حق نہیں دیا میں نے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اسلام کا بہترین عمل، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا، ایک بندہ آیا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام، کون سا مسلمان جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ خیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، دو چیزیں جس بندے کے اندر ہو کہ وہ لوگوں کے مال پہ نظر نہ رکھے، بلکہ اگر اپنی پاکٹ میں جو ہے وہ کسی کو کھلانے کی کوشش کرے، جو اس کے اپنے پاس ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، تو تطعم الطعام، کھلائے لوگوں کو نہ کھائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، سلام کو ہر بندے کو سلام کرے، چاہے اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا،
جس بندے کے اندر یہ دو صفتیں ہوں وہ بہترین مسلمان ہے، اور سب سے بہترین اسلام اسی کے پاس ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنہ، لوگو کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایماندار نہ بن جائے، ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اس وقت تک کوئی بندہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن مسلمان آپس سے محبت نہ کرنے لگے۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں، ایسی بات نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، اگر تم وہ کرنے لگو تو آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں وہ طریقہ بتائیے جس کے ساتھ ہم معاشرتی طور پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت کی وجہ سے ہی تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، اور ایمان ہی کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو جنت میں جانے کا رستہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ابن ماجہ کی روایت، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء، اے میرے صحابہ تمہیں بتاؤں کہ یہودی کن دو باتوں پہ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں؟ تو آپ نے لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ما حسدتکم علی السلام والتامین، ایک وہ ہم سے حسد کرتے ہیں ہمارا سلام کہنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو جو سلام کہتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، اور دوسرا ہم جو آمین کہتے ہیں اس وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہود ان دو باتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں سلام کا جواب دینا اتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینے کی ایک مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں، جس کے متعلق اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی۔ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے جو مسجد قباء میں جا کے 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اسے کامل عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار یا پیدل آپ مسجد قباء میں جا کے یہ 2 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ گئے کہ آپ نے جا کے وہاں 2 نفل نماز پڑھنی شروع کی۔ اہل قباء کو پتہ چلا کہ ہماری مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے۔ جب وہ آئے تو نبی کریم نماز کی حالت میں تھے، تو انہوں نے آ کے سلام کہا۔ تو بات ختم ہو گئی۔ نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض روایات میں حضرت بلال کا نام آتا ہے، اور اس روایت ابن ماجہ کی روایت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ انہوں نے حضرت صہیب سے پوچھا کہ صہیب مجھے ایک بات بتاؤ، تم نبی کریم کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آ کے سلام کہا اور آپ اس وقت حالت قیام میں تھے، کیا آپ نے ان کی سلام کا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر کے ان کی سلام کا جواب دیا تھا۔ اگر انسان حالت نماز میں بھی ہو تو اسے سلام کرنے والوں کی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ یہی طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے سکھایا۔ اللہ ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ ہمارا معاشرہ بھی امن اور سکون والا بن جائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر اور نصیب بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔